الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعدلوا هو اقرب للتقوی، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام معزز صحافی حضرات، آج میں ایک انتہائی اہم ایشو پر آپ سے اور پوری قوم بات کرنا چاہتا ہوں۔ پنڈورا پیپر سامنے آنے کے بعد 50 سے زیادہ دن گزر گئے اور اس دوران حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ پنڈورا پیپر کے سامنے آنے کے بعد حکومت، وفاقی حکومت فوراً سپریم کورٹ آتی اور سپریم کورٹ سے رجوع کرتی اور ایک JIT بنا کر تحقیقات کا آغاز ہوتا، قوم کو تسلی ہوتی۔ لیکن حکومت نے مسلسل مجرمانہ خاموشی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور جان چھڑانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنے دفتر میں ایک سیل قائم کی اور فیصلہ کیا کہ ان کی نگرانی بھی وزارت قانون ہی کرے گی، اور اس سیل میں سرکاری ملازمین شامل کیے، نہ کوئی آزاد صحافی، نہ کوئی ریٹائر جج، نہ کوئی ایسی شخصیت جس پر قوم کو اعتماد ہو۔ لیکن 50 دن گزرنے کے بعد بھی وہ سیل حرکت میں نہیں آیا۔ اس طرح اپوزیشن نے بھی اس پر کوئی شور نہیں مچایا، نہ حکومت نے اس کو سیریس لیا اور نہ اپوزیشن نے اس کا کوئی نوٹس لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پنڈورا پیپرز میں جو نام آئے ہیں اس میں یا سرکاری پارٹی کے لوگ ہیں یا ایوان میں موجود بڑی پارٹیوں کے لوگ ہیں۔ اس لیے سب چاہتے ہیں کہ رات گئی اور بات گئی، سنی انسنی ہو جائے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے اور لوگ بھول جائے۔ جماعت اسلامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور آج اگر کرپشن کے خلاف لوگوں کی زبان کھل گئے ہیں اور چوک اور چوراہوں میں، گلیوں اور کوچوں میں، حجروں اور مساجد میں، مجالس میں کرپشن کے خلاف پاکستانی بات کرتے ہیں، تو یہ زبان بنیادی طور پر جماعت اسلامی نے لوگوں کو دی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1996 میں سابق امیر جماعت اسلامی، جو اس وقت ہمارے امیر تھے، جناب قاضی حسین احمد صاحب نے ایک عظیم شان دھرنا دیا تھا اور کرپشن کے خلاف ایک جدوجہد شروع کی تھی۔ اس جدوجہد میں یہاں ہمارے 3 کارکنان بھی شہید ہو گئے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اور مسلم لیگ کی حکومت کرپشن کے الزامات کے نتیجے میں ختم بھی ہو گئے۔ لیکن چونکہ اس ملک میں احتساب کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے تو احتساب نہ ہوا، اور آج بھی کرپشن اسی طرح موجود ہے۔ معزز صحافی حضرات، جماعت اسلامی نے 2016 میں کرپشن کے خلاف ایک اور موومنٹ شروع کی۔ ہم نے ٹرین مارچ کیا، قوم کو بیدار کیا کہ ایسے میں پاناما لیکس سامنے آیا، اور پاناما لیکس سامنے آنے کے بعد اس میں چونکہ 436 افراد کے نام تھے، پاناما لیکس میں بھی
پاکستان کے بڑے پارٹیوں کے لیڈرشپ شامل تھی، اس میں سابق بیوروکریٹ تھے، جرنیلوں کے نام تھے، بیوروکریٹس کے نام تھے، اور نام نہاد اشرافیہ بڑے بڑے نام اس میں شامل تھے۔ تو ہم نے پھر سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور ہمارے بعد عمران خان صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی ایک پٹیشن فائل کی، اور جب یہاں سپریم کورٹ نے کیس سننا شروع کیا تو عمران خان کا موقف یہی تھا کہ اگر لیڈر ٹھیک ہو تو پھر معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے پاناما لیکس میں شامل افراد کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے نواز شریف صاحب پر فوکس کیا، اور پھر میں خود یہاں 111 دن آیا تھا، میرے ساتھ ہمارے کولیگ بھی تھے، لیکن 111 دن جو ہم نے یہاں حصہ لیا، اپنے حصے کے دلائل دیے، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ فیصلہ بالآخر سپریم کورٹ نے پاناما لیکس میں شامل افراد کے خلاف نہیں کیا، بلکہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا، اور وہ بھی پاناما لیکس کی بنیاد پر نہیں، اقامہ کی بنیاد پر۔ اور جب نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے رخصت کیا گیا اقامہ کی بنیاد پر، تو ہم نے پھر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن جمع کی اور یہی درخواست دی کہ اب 436 افراد کے خلاف بھی سمن کیا جائے اور ان کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے، لیکن 4 سال گزر گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بار بار درخواستوں کے باوجود اور ہر جلسے میں مطالبے کے باوجود بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہی 436 لوگ، اس کو بھی ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، سمن نہیں کیا گیا، چالان نہیں کیا گیا، اور قانون کے گرفت سے وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، اس دوران پنڈورا پیپر سامنے آیا جس میں 700 سے زیادہ لوگ اس میں بھی شامل ہے، اور اس میں بھی ماشاءاللہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی ٹرک ڈرائیور نہیں ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور نہیں ہے، کوئی استاد کا نام نہیں ہے، کسی کلرک کا نام نہیں ہے، کسی پولیس مین کا نام نہیں ہے، کسی کیمرہ مین کا نام نہیں ہے، کسی غریب صحافی کا نام نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ کے ملک اشرافیہ کا نام ہے، آپ کے سیاسی لیڈروں کے نام ہے، آپ کے بیوروکریٹ کے نام ہے، آپ کے جرنیلوں کے نام ہے، آپ کے سابق ججز کے نام ہے، اور ان 700 ناموں کے بارے میں آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ پاناما لیکس کے 436 افراد کے خلاف بھی کارروائی ہو، اور ان 700 لوگوں کو بھی بلایا جائے، سمن کیا جائے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے تحت تمام ادارے موجود ہیں، وہ FBI ہو، وہ FIA ہو، وہ نیب کا ادارہ ہو، اور سپریم کورٹ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ اب ایک حقیقی معنوں میں اس ملک میں احتساب کا عمل ہو اور وہ نتیجہ خیز ہو۔ لوگ کہتے ہیں آفشور کمپنیاں، جانتے ہمارے لوگ نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اندھے کنویں ہیں، اور اس میں ہمارے غریب ممالک کے کرپٹ اشرافیہ، ظالم اشرافیہ لوٹ مار کر کے پیسے محفوظ رکھتے ہیں، وہ پیسہ جو انہوں نے چوری چھپے، اور وہ پیسہ جس پر وہ ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ آفشور کمپنیوں میں رکھتے ہیں، یعنی ناجائز دولت جس کے پاس بھی ہے وہ ان کو آفشور کمپنیوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور سپریم کورٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں احتساب کے تمام ادارے ناکام ہو گئے ہیں، احتساب کے ادارے متنازع بن گئے ہیں، احتساب کے ادارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور احتساب کے ادارے جانبدار بن گئے ہیں۔ اس لیے اب قوم کی نظریں وہ سپریم کورٹ پر ہے۔ یہاں نیب کا ایک ادارہ موجود ہے جس کا بنیادی کام یہی ہے
کہ کس نے غیر قانونی دولت اور ناجائز دولت جمع کی ہے اس پر ہاتھ ڈالے، لیکن پی ٹی آئی کے موجودہ حکومت نے نیب کے پر بھی کاٹے ہیں اور روز نئے آرڈیننس کے ذریعے نیب کو بھی ایک کھلونا اور تماشا بنایا ہے، ان کے اختیارات محدود کی ہے۔ حال یہی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کا موقف بھی یہی تھا کہ نیب کو اور اسٹرانگ کیا جائے اور نیب کو آزاد کیا جائے اور نیب کو حکومت کے کنٹرول سے آزاد کرایا جائے، لیکن آج وہ چاہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، عدالت عظمیٰ ہو یا ایوان ہو، وہ ان کے جیب کے گڑی بن جائے اور ہاتھ کے لاٹھی بن جائے۔ اس لیے ادارے ناکام بنائے گئے، غیر مؤثر بنائے گئے، اور اب اس حکومت نے نیب آرڈیننس لا کر ایک عجیب کام یہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے انہوں نے اپنی لیڈروں کا اہتمام کیا ہے، انہیں نیب کے اختیارات کم کر کے وفاقی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے، صوبائی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے، اسی طرح کیبنٹ کے تحت جتنی بھی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی اس سے نکال دیا ہے، اور اب نیب ہاتھ ڈال سکتا ہے صرف عام غریب پاکستانی پر، لیکن سرکار میں شامل، کیبنٹ میں شامل وزراء مشیروں پر اب نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور اس حکومت نے تبدیلی کا نعرہ بھی لگایا تھا، اور اس حکومت نے آنے سے قبل وزیر اعظم صاحب ایک احتساب سب کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن 3 سالوں میں اس ملک میں جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں اس میں سرکار کے لوگ، حکمران پارٹی کے لوگ شامل ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور قرضہ بھی انہی اقدامات کی وجہ سے ہے کہ ایک مافیا اور اس کا ایجنٹ کروڑ ہاں نہیں ارب ہاں روپیہ کماتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کر باہر کے بینکوں میں پھر چھپاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں چینی بحران آیا اور پتہ چلا کہ چینی بحران کے دوران شوگر مافیا نے 184 ارب روپیہ نقصان خزانے کو پہنچایا ہے۔ آٹا بحران آیا اور پتہ چلا کہ 220 ارب روپیہ نقصان انہوں نے سرکاری خزانے کو پہنچایا ہے۔ پیٹرول بحران آیا اور پتہ چلا کہ مافیا نے اس دوران 25 ارب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کو اور ان کے خزانے کو پہنچایا ہے۔ توانائی کا بحران آیا اور 350 ارب سے زیادہ نقصان انہوں نے سرکاری خزانے کو پہنچایا ہے۔ ایل این جی کا بحران آیا اور 100 ارب سے زیادہ نقصان انہوں نے غریب عوام کو اور غریب عوام کے خزانے کو پہنچایا ہے۔ میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف اب کسی کو ایٹم بم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کی تباہی اور بربادی کے لیے آپ کے آستینوں میں موجود، آپ کی ایوانوں میں موجود یہ آستین کے سام کاپی ہے، جنہوں نے آپ کو لوٹا ہے، جنہوں نے آپ کو نچوڑا ہے اور بغیر ڈکار کے بلین انہوں نے ہضم کیا اور یہاں سے چھپا کر باہر منتقل کرتے ہیں۔ یہ کتنے بزدل لوگ ہیں کہ غریب پاکستانی اوورسیز اپنا خون پسینہ بہا کر صبح اور شام محنت کر کے 29 ارب ڈالر پاکستان بیچتے ہیں، اور اس وقت اگر ہماری معیشت کچھ سانس لے رہی ہے تو اس میں ہمارے غریب پاکستانیوں کا وہ پیسہ ہے، لیکن تمہارا کرپٹ اشرافیہ ان غریب پاکستانیوں کو یہاں لوٹ کر باہر کی کمپنیوں میں چھپاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے ارب ہاں دولت ادھر اور باہر پڑی ہے، وہ 2 وقت کی روٹی بھی آپ کی طرح نہیں کھا سکتے ہیں، شوگر نہیں کھا سکتے ہیں، گھی
चख नहीं सकते हैं, दो नवाले हजम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दौलत की हिरस ने उनको बिल्कुल पागल बनाया है। मैं इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत है और मैं रात भी सिंध से आया हूँ। सिंध के घोटों में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हर जगह बिल्कुल गुर्बत नाच रही है। इस मुल्क में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे गुजारने पर मजबूर है। इस मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तालीमी इदारों से महरूम हैं। इस मुल्क में बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक 85% लोग गंदा पानी पर मजबूर है। लोगों को हॉस्पिटल्स में डिस्प्रिन और पेनाडोल की गोली नहीं मिलती और ये जालिम दरिंदे, वहशे दरिंदे इस कौम को लूट कर बाहर पैसा मुंतकिल कर रहे हैं। हमारे करोड़ों बच्चे इस वक्त रोज़गार से महरूम हैं। हमारे करोड़ों नौजवान इसके काबिल है कि उनकी शादियां हों, लड़के भी और लड़कियां भी, लेकिन गुर्बत की वजह से वो अपने घरों पर बैठे हैं हमारी बच्चियां, इसलिए कि उनके साथ अपनी शादी के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए पैसा नहीं है। इस वक्त महंगाई है और महंगाई की वजह से रोज़ लोग खुदकुशी कर रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अभी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि लंदन में जिन लोगों ने जायदादी ली हैं बाहर से आकर, उसमें 5वें नंबर पर पाकिस्तान का अशराफिया है। कौन है अशराफिया? यही आपके सियासी लीडर, यही आपके साबिक ब्यूरोक्रेट, यही आपके जजेस, यही आपके जर्नल्स। मैं इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट आया हूँ कि इस कौम पर रहम करे और एक हकीकी एहतसाब का निज़ाम बना ले जिस पर सबका एतमाद हो। और अगर एहतसाब नहीं होता है तो ये चल चलाव की सियासत इसी तरह जारी रहेगी। हुकूमत नाकाम हो गई है, बेबस हो गई है और माफियास के हाथों हमारी हुकूमत का वही हशर हुआ है जो अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के सामने अमेरिका का हुआ है। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, बेबसी का एक तस्वीर है हमारी हुकूमत। और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद ऐलान करते हैं कि मैं क्या करूं, हर तरफ माफियाज मौजूद है। और ये बात सही कहते हैं इसलिए कि उनके चारों तरफ माफियाज मौजूद है। आज हमारी हुकूमत कहती है कि अभी तो मैंने मुस्लिम लीग की हुकूमत का गन साफ करना है। मुस्लिम लीग वाले कहते थे कि हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत का गन साफ करना था। पीटीआई वाले कहते हैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले चोर है, और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं पीटीआई वाली चोर है। हम दोनों की तस्दीक करते हैं। पीटीआई वाले भी सच बोलते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी सच बोलते हैं और मुस्लिम लीग वाले भी सच बोलते हैं। अगर कोई उन्होंने सच बोला है तो यही एक है जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। इसलिए मैं आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि हम आपकी तर्जुमानी के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने ईवानों के अंदर भी करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज और हमेशा आवाज़ बुलंद की है। चौक और चौराहों में भी हम इस पर इंशाअल्लाह मुहिम चला रहे हैं। लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा हूँ जिसके माथे पर लिखा है कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो और ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। और सबसे अजीम अदल यही है कि लोगों को उनका हक़ दिया जाए और जिन लोगों ने उनके हक़ पर डाके डाले हैं उनके हाथों में हथकड़ियाँ हों और उनको सज़ा दी जाए। आज मैंने पिटीशन जमा की है और ये मेरा वो सारा पिटीशन है। इंशाअल्लाह इनके कापी हम आपको देंगे। ये 24/469 नंबर डायरी है और जनाब राजा इश्तियाक अहमद साहब, इश्तियाक अहमद राजा साहब इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में मेरी और पूरी कौम की वकालत करेंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस केस के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को कामयाबी अता फरमाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।